السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ گزشتہ کل ہم نے تذکرہ کیا تھا کہ رکوع اور سجدے کی تسبیحات میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سبحان ربی العظیم کے بعد کون کون سی دعائیں اور بھی پڑھتے تھے، یا اسی طریقے سے سجدے میں سبحان ربی الاعلیٰ کے علاوہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور کون سی دعائیں یا تسبیح پڑھتے تھے۔ آج ہم تذکرہ کریں گے کہ دونوں رکوع کرنے کے بعد جب انسان تشہد میں بیٹھتا ہے، التحیات پڑھتا ہے، تو التحیات اور درود شریف ان کے پڑھنے کا صحیح تلفظ اور ان کی ادائیگی درست کس طریقے سے ہے وہ آج انشاءاللہ بتائیں گے۔ اور اسی طریقے سے نماز کا سلام پھیرنے کے بعد جو اذکار مسنونہ کہلاتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرض نماز کے بعد سلام پھیرنے کے بعد جو اذکار کرتے تھے، مختصراً ان کا تذکرہ بھی کریں گے انشاءاللہ۔ تو شروع کرتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب دونوں سجدوں سے فارغ ہوتے اور تشہد کے لیے بیٹھتے تو آپ اپنی شہادت والی انگلی کو حرکت دیتے تھے، ہلاتے تھے، اور اپنی تشہد کی انگلی کو قبلہ رخ کرتے اور اسی کی طرف دیکھتے رہتے تھے۔ تو اب جب انسان التحیات کے لیے بیٹھتا ہے، اس کی نظر کہاں ہونی چاہیے؟ تو حدیث سے معلوم ہوتا ہے، جیسا کہ سنن نسائی کی روایت ہے، کہ آپ شہادت والی انگلی کے اوپر اپنی نظر جمائے رکھتے تھے۔ پھر آپ التحیات پڑھتے۔ التحیات کے صحیح تلفظ کو ہم پڑھ کر بتاتے ہیں۔ التحیات للہ، کئی لوگ پڑھتے ہیں التحیات، یعنی ہا کو نہیں پڑھتے، ہا کو یہاں پہ واضح کرنا ہے۔ التحیات للہ والصلوات والطیبات السلام علیک ایہا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ التحیات کا صحیح تلفظ یہ ہو گیا۔ اب درود پڑھتے ہیں۔ اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ پھر اس کے بعد عربی میں جو دعائیں آپ کو یاد ہوں آپ وہ پڑھ سکتے ہیں۔ چند دعائیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پڑھنا ثابت ہیں، یہ آپ خود بھی پڑھتے تھے اور ان کے پڑھنے کا حکم بھی دیتے تھے، جیسا کہ آپ اس کے بعد رب اجعلنی مقیم الصلاة ومن ذریتی ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب، آپ یہ پڑھتے ہیں۔ اس کے علاوہ بھی اور جتنی زیادہ دعائیں آپ عربی میں مانگ سکیں تو آپ کو نماز کے اندر مانگنی چاہیے۔
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح کی بہت ساری دعائیں مانگتے تھے، جیسے اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر واعوذ بک من فتنة المسیح الدجال واعوذ بک من فتنة المحیا والممات اللہم انی اعوذ بک من المأثم والمغرم۔ یہ دعا بھی آپ پڑھتے تھے۔ اس کا حوالہ ہے صحیح بخاری حدیث نمبر 832 اور صحیح مسلم حدیث نمبر 579۔ اس دعا کا ترجمہ ہے اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر، اے اللہ میں تیری پناہ میں آتا ہوں قبر کے عذاب سے، واعوذ بک من فتنة المسیح الدجال، اور میں تیری پناہ میں آتا ہوں مسیح دجال کے فتنے سے، واعوذ بک من فتنة المحیا والممات، اور میں تیری پناہ میں آتا ہوں موت و حیات کے فتنے سے، اللہم انی اعوذ بک من المأثم والمغرم، اے اللہ میں تیری پناہ میں آتا ہوں گناہ سے اور قرض سے۔ کتنی جامع دعا ہے۔ اس کے علاوہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشہد کے اخیر میں یہ دعا بھی پڑھتے تھے، اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا، اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا ولا يغفر الذنوب الا انت فاغفر لی مغفرة من عندك وارحمنی انک انت الغفور الرحیم۔ اس کے علاوہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اور دعائیں پڑھنا بھی ثابت ہے، جیسے اللہم انا نعوذ بک من عذاب جہنم واعوذ بک من عذاب القبر واعوذ بک من فتنة المسیح الدجال واعوذ بک من فتنة المحیا والممات۔ بس کچھ کلمات کی تبدیلی کے ساتھ۔ تو اس کے بعد جو ہے آپ سلام پھیریں گے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اب آپ نے نماز ختم کر دی۔ نماز شروع ہوتی ہے تکبیر تحریمہ سے اور ختم ہوتی ہے سلام کے اوپر۔ اب نماز کا سلام پھیرنے کے بعد آپ کو کیا پڑھنا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بعد کیا پڑھتے تھے؟ اس کے بعد آپ کو بلند آواز سے ایک مرتبہ اللہ اکبر کہنا ہے۔ سلام پھیرنے کے بعد آپ کو اونچی آواز سے ایک مرتبہ اللہ اکبر کہنا ہے۔ بعض لوگ سر پہ ہاتھ رکھ لیتے ہیں سلام پھیرنے کے بعد، یہ ثابت نہیں ہے۔ بلند آواز سے اللہ اکبر کہنا ہے، پھر اس کے بعد 3 مرتبہ آپ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ کہیں گے۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے۔ اسی طریقے سے آپ یہ دعا پڑھیں گے، اللہم انت السلام ومنک السلام تبارکت یا ذا الجلال والاکرام، اور پھر لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له له الملک وله الحمد وهو على كل شيء قدیر، اللہم لا مانع لما اعطیت ولا معطی لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد، اللہم اعنی علی ذکرک وشکرک وحسن عبادتک۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص ہر نماز کے بعد، ہر فرض نماز کے بعد 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ اور 33 مرتبہ اللہ اکبر کہتا ہے، اور اخیر میں لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، یہ پڑھتا ہے تو اس کے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں، اگرچہ وہ سمندر کی جھاگ کے برابر کیوں نہ ہو۔ کتنی بڑی فضیلت ہے۔ تو بعض لوگ سستی کرتے ہیں، سلام پھیرنے کے بعد جو ہے فوراً اٹھ کے چلے جاتے ہیں، ان اذکار کا اہتمام نہیں کرتے، لہذا ہر مسلمان کو فرض نماز کے بعد ان اذکار کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اسی طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ
من قرأ آیت الکرسی فی دبر کل صلاة مکتوبۃ لم یمنعہ من دخول الجنت الا ان یموت، کہ جس نے ہر نماز کے آخر میں، ہر فرض نماز کے بعد، سلام پھیرنے کے بعد آیت الکرسی پڑھی، وہ شخص مرتے ہی جنت میں داخل ہو جائے گا۔ کتنی بڑی فضیلت ہے۔ اب سلام پھیرنے کے بعد جو ہم نے بتایا کہ ایک مرتبہ اونچی آواز سے اللہ اکبر کہنا ہے سب سے پہلے، سلام پھیرنے کے فوراً بعد، چاہے امام ہو چاہے مقتدی ہو، دونوں کو اونچی آواز سے اللہ اکبر کہنا ہے، پھر 3 بار استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ کہنا ہے، پھر اس کے بعد جو دعائیں ہیں اللہم انت السلام ومنک السلام، اللہم لا مانع لما اعطیت، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، اللہم اعنی علی ذکرک وشکرک وحسن عبادتک، یا سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر وغیرہ وغیرہ، یا آیت الکرسی، وہ جو ہے اس طریقے سے آپ پڑھ سکتے ہیں۔ اب اس کی دلیل کیا ہے؟ ہماری بات میں وزن تبھی ہوگا جب ہم دلیل کے ساتھ بتائیں گے۔ دیکھیے عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں كنت اعرف انقضاء صلاة النبی صلی اللہ علیہ وسلم بالتکبیر، کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کا اختتام اللہ اکبر تکبیر سے پہچان لیتا تھا، یعنی مجھے جب اللہ اکبر بلند آواز سے سننے کو ملتا تھا تو میں سمجھ جاتا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز مکمل کر دیا، ختم کر دیا۔ ایک اور روایت ہے ما كنا نعرف انقضاء صلاة رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الا بالتکبیر، کہتے ہیں کہ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کا ختم ہونا معلوم نہیں ہوتا تھا مگر تکبیر یعنی اللہ اکبر سننے کے ساتھ۔ پہلی جو روایت بیان کی عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی، اس کا حوالہ ہے صحیح البخاری حدیث نمبر 842 اور صحیح مسلم حدیث نمبر 583۔ تو یہاں پہ اسی طریقے سے سنن ابی داود میں بھی ہے، اس حدیث پر باب التکبیر بعد الصلاة کا باب باندھا ہے ابو داود نے، یعنی نماز کے بعد کی تکبیر، یہ باب باندھا ہے آپ نے۔ تو اس سے ثابت کیا ہوا؟ ثابت یہ ہوا کہ ہر فرض نماز کے بعد امام اور مقتدی دونوں کو اونچی آواز سے ایک مرتبہ اللہ اکبر کہنا چاہیے، اور یہی حکم جو ہے اکیلے انسان کے لیے بھی ہے، جو اکیلا نماز پڑھتا ہے فرض نماز، تو اب اگر وہ سلام پھیرتا ہے نماز کا، اس کے بعد اس کو بھی اونچی آواز سے ایک مرتبہ اللہ اکبر کہنا ہے۔ اب دوسری جو روایت ہم نے پڑھی تھی اس کا حوالہ ہے صحیح مسلم۔ تو آج ہم یہیں پہ اکتفا کرتے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو صحیح نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہم سب کی نمازوں کو قبول فرمائے۔ اللہ رب العزت ہم تمام مسلمانوں کے رمضان المبارک کے روزے قبول فرمائے، ہماری تراویح کو قبول فرمائے، ہماری جملہ عبادات، قرآن کریم کی تلاوت، ذکر و اذکار، تسبیحات، ان تمام چیزوں کا اللہ رب العزت اپنے بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ وصلی اللہ تعالی علی النبی الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔